السلام علیکم. میں ارم بطول آج ٹوٹلی ڈفرینٹ سینیریو میں آپ دیکھ رہے ہیں. آج یہ او کے ٹی وی لڈوگ ہافن کا اسٹوڈیو نہیں ہے بلکہ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کے ساؤتھ ایشین انسٹیٹیوٹ میں ہمارے ساتھ پاکستانی ایمبیسڈر شاہد کمال صاحب موجود ہیں. ان کو ویلکم کہتی ہوں اور ان سے آج کی جو میٹنگ ہوئی ان کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور ان کا ایک لیکچر تھا اسٹوڈنٹس کے لیے, ان پہ ہم بات چیت کریں گے. جی السلام اور شکریہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی آج ہائیڈلبرگ آ کر. اور سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ میری جو یہاں ٹاک تھی آج سب سے پہلے میں نے افتتاح کیا لارڈ میئر آف ہائیڈلبرگ کے ساتھ. تو لارڈ میئر ہائیڈلبرگ کے ساتھ وہاں گولڈن بک ہوتی ہے, سنہری کتاب, اس پہ میں نے دستخط کی اور یہاں کے میئر کے ساتھ میری بڑی اچھی میٹنگ رہی اور ہم نے پاکستان کے حوالے سے اور اقبال کے خاص طور پہ حوالے سے بات چیت کی. اور اس کے بعد پھر یہاں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کے جو ریکٹر ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس میں بھی ہم نے بات چیت کی کہ کس طرح پاکستان اور ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کا تعاون بڑھایا جا سکے. پھر بعد میں ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ جو یہاں بڑی نمایاں انسٹیٹیوٹ ہے ساؤتھ ایشیا کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں, ان کے جو پروفیسران ہیں, جو مختلف مدیر ہیں یہاں, ان کے ساتھ میری بات چیت رہی ہے کہ پاکستان کا اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ تعلقات اور کس طرح مثبت اور پاکستان کے متعلق پاکستان میں جو حالات ہیں اس کے بعد خاص طور پہ جو ریجنل سیکیورٹی ہے پاکستان کے ارد گرد, اور اس میں پاکستان کا جو نمایاں کردار ہے اور جو کنٹریبیوشن پاکستان کر رہی ہے علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی اور امن کے لیے, اس پہ میں لوگوں کو بتایا. پھر بعد میں جو پاکستانی جو یہاں اسٹوڈنٹس ہیں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں, ان سے ملنے کا موقع ملا, پھر ان سے بات چیت ہوئی. تو میرے لیے آج ہائیڈلبرگ بہت ہی اچھا دن گزرا. موسم بھی یہاں بہت خوبصورت ہے. میرے خیال یہ پہلا دن ہے موسم بہار کا, اور مجھے یہاں پہنچنے کے ساتھ صبح احساس ہوا کہ یہ واقعی بہت زبردست دن ہے اور یہ واقعی مجھے بڑی خوشی ہوئی سب کے ساتھ مل کر. اور ہائیڈلبرگ یہ میری تیسری وزٹ ہے ہائیڈلبرگ. میں تقریباً ہر سال ایک مرتبہ کم از کم آتا ہوں, اور یہ یونیورسٹی آپ کو پتہ ہے کہ جرمنی کی سب سے قدیم یونیورسٹی ہے اور سب سے نمایاں یونیورسٹی ہے, اور یہاں ہماری اقبال چیئر بھی ہے اس یونیورسٹی میں اور ساؤتھ ایشیا سینٹر میں. پاکستانی اسٹوڈنٹس میں جو زیادہ تر تعداد آپ سے ملی آج وہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس یا پوسٹ ڈاکٹریٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو ان کے ویوز سن کے پاکستان کے حوالے سے یا وہ جس طرح سے موٹیویٹڈ ہیں آپ کو کیسا لگا سر؟ مجھے تو بہت خوشی ہوئی, اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ایسے سبجیکٹس میں جس کو ہم کہتے ہیں کٹنگ ایج سائنس اور ٹیکنالوجی, اور یہی ثابت کرتا ہے کہ جی ہمارے یہاں جوان لوگ کتنے لائق ہیں, کتنی محنت کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان کا ملک یہ جو ہے یہ روشن کر رہے ہیں, اور پاکستان کے مستقبل کے یہ ہیرو ہیں. سر کچھ اس ساری گفتگو کے آخر میں انہوں نے کچھ اپنی مسائل بھی آپ کو بتائے اسٹوڈنٹس نے, تو ان کے لیے آپ نے ان کو کیا کچھ مشورہ وغیرہ دیا کہ کس طرح آپ کوآپریٹ کر سکتے ہیں؟ ان کے جو مسائل تھے میں خود بنیادی طور پہ یہ جو وظیفے جو ہیں اسکالرشپس جو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ان کو ملتے ہیں, اس میں جو فلکچویشنز ہو رہی ہیں ڈالر اور یورو اور روپوں میں, اس میں ان کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کا انہوں نے بتایا. اس کے علاوہ جو دیر ہوتی ہے, ڈیلے ہوتی ہے پیمنٹس میں اسکالرشپس کی, تو وہ ہم نے ان سے بات چیت کی ہے. ان سے کہا ہے کہ آپ ہمیں یہ لکھ کے اپنا بتا دیں, اور میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ بات بھی کروں گا, ان کو لکھوں گا بھی تاکہ ان کی مشکلات دور ہوں, تاکہ اطمینان سے یہ اپنی پڑھائی جاری رکھیں اور کامیابی حاصل کریں, اور کامیابی کے بعد پاکستان جا کے پاکستان کے لیے کام کریں انشاءاللہ. سر اپروکسیمیٹلی بتا سکتے ہیں کہ ہر سال پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کتنے پاکستان سے آتے ہیں اور کتنے واپس جاتے ہیں, یا اوور آل کتنی ایوریج ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کی جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں اینولی؟ اس وقت تقریباً 300 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان سے جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اس میں سے تقریباً 90% جو ہے نا سائنس اور ٹیکنالوجی سبجیکٹس پہ ہیں, اور یہ لوگ عموماً 3 سے 4 سال یہاں گزارتے ہیں, اور میجورٹی جو ہیں وہ زیر گڈ جرمن میں کہتے ہیں یعنی ویری گڈ, وہ حاصل کر کے ہاں گولڈن یعنی گولڈ میڈل یا گولڈ ایوارڈ لے کر وہ پاکستان جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہاں بڑی
سنجیدگی کے ساتھ اپنی پڑھائی کرتے ہیں اور ان کو یہ بھی احساس ہے کہ وظیفہ جو ان کو مل رہا ہے بڑا قیمتی ہے اور اس کا پورا فائدہ اٹھایا جائے، اور وہ بایو ٹیکنالوجی اور بڑی بڑی زبردست مضامین پہ وہ اپنی تھیسس لکھ رہے ہیں۔ اور سر اس کے ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ادب کے حوالے سے آپ نے جس طرح کریٹیوٹی کی ڈفرینٹ ڈائمینشنس کی بات کی اپنے لیکچر میں، تو آپ نے ادب پہ کچھ خاص اس کو نام نہیں لیا اس کا یا شاعری کا، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس آج کل ینگ جنریشن نہ صرف پاکستان میں بلکہ جرمنی میں اور اوور آل یورپ میں بہت سارے جو شعراء ہیں وہ ینگ جنریشن سے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے کچھ موٹیویٹڈ ایلیمنٹس میں آپ کی طرف سے کچھ؟ جی میں نے کریٹیوٹی کے حوالے سے بات کی تھی، یا موسیقی ہو یا مصوری، لیکن یہ جو شاعری بھی بالکل میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، بلکہ پاکستان میں اس وقت بین الاقوامی سطح پہ ایسے زبردست رائٹرز آ رہے ہیں جو کہ جن کی کتابوں کی وہ جو ہے جو ٹرانسلیشن ہو رہی ہے مختلف یورپی زبانوں میں، اور جو فرینکفرٹ میں سب سے بڑی جو بک فیئر ہوتی ہے سالانہ اکتوبر کے مہینے میں، اگر آپ وہاں جائیں تو آپ دیکھیں گے پاکستان کی جو رائٹرز ہیں ان کی کتابیں جو ہیں نمایاں ہیں، مختلف فرینچ میں، اٹالین میں، جرمن میں بھی ان کی کتابیں شائع ہو رہی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ جو ہے آپ بالکل صحیح ہے کہ لٹریچر بہت اہم ہے، کیونکہ سر اقبال کا بہت گہرا ریلیشن شپ ہے ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کے ساتھ، تو اس وجہ سے ہم جو شاعری کا ایلیمنٹ ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اس لیے یہ میں نے سوال آپ سے پوچھا۔ سر ایک کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گی، یا کہ اہل قلم کی طرف سے ایک پروپوزل آج یہاں پہ ڈسکس کیا گیا، ڈاکٹر روتھ فاؤ پاکستان میں جرمن لیڈی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر روتھ فاؤ، جنہوں نے لیپروسی کے پیشنٹس پہ 50 سے 60 سال کے قریب وہاں پہ پاکستان میں یہ کام کر رہی ہیں، اور اس پہ ایک ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے، اپنا ٹی وی چینل کے ڈائریکٹر ہیں سید باقر رضا زیدی صاحب۔ یہاں پہ ہم ڈاکٹر روتھ فاؤ کو ٹریبیوٹ دینے کا ایک پروپوزل آج کل ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے میں سر سے ریکویسٹ کروں گی۔ سب سے پہلے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے ڈاکٹر روتھ فاؤ۔ یہ واقعی بہت غضب کی خاتون ہے جنہوں نے پاکستان میں 50 سال سے زیادہ سرو کیا ہے اور لیپریسی کو ختم کرنے میں۔ مجھے اتفاق ہوا ہے ڈاکٹر روتھ فاؤ سے ملنے کا پچھلے سال، جب مجھے پتہ چلا کہ وہ جرمنی آئی ہوئی ہیں تو میں نے ان کو دعوت دی اور وہ سفارت خانے میں آئی اور ہم لوگ ملے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایسی جو خاتون ہے جسے کہتے ہیں ہیومینیٹیرین سروسز کر رہی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ شاید اس سال جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، اور میرے خیال پاکستان کمیونٹی کے لیے بھی اور پاکستان جرمن دوستی کے لیے بھی ایک زبردست یہ مثال ہے کہ ایک خاتون اتنی دور یہاں سے پاکستان گئی ہیں 50 سال، اور مردان میں بھی تھیں اور مختلف علاقوں میں پاکستان میں انہوں نے کام کیا ہے۔ تو آپ لوگ سب کو پھر ایک بار میں کہوں گا کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے، ڈاکیومنٹری بنائی ہے، اور جب وہ آئیں گی تو اگر ہماری طرف سے کچھ اگر آپ چاہیں گے کہ ہم جی سر، یہی میں اسی پہ آنا چاہتی ہوں، کیونکہ ایک ڈاکومنٹری سے کام نہیں چلتا، کیونکہ صرف علامہ اقبال نے تھوڑا سا عرصہ یہاں پہ گزارا ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں، اور ان کے نام پہ ایک پوری اسٹریٹ ہے اقبال اوفر کے نام سے یہاں پہ، تو ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح کا بلکہ کوئی یونیورسٹی ایون ڈاکٹر روتھ فاؤ کے نام پہ ہونی چاہیے، یا کوئی ایسی ہم چیز بنائیں جس کو ہم ڈیڈیکیٹ کریں ڈاکٹر روتھ فاؤ کو، تو اس حوالے سے سر آپ کیا؟ میرے خیال اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کس قسم کی جو ہے کوئی یادگار ہم بنا سکیں، یا کسی شاہراہ کے نام ہو، یا کوئی مرکز ہو، یا کوئی وظیف یا کوئی اسکالرشپ فنڈ ہو، تو اس پہ جب وہ ہوگا آپ لوگ بھی اس پہ آپ لوگ سوچیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ کی جو جتنی کوشش ہوگی یہی ہے کہ جی کچھ روتھ فاؤ کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے، جو سروسز ہیں، اس کے لیے ہم لوگ کچھ کر سکیں۔ جی پرپوزل سر ہم بنا کے دے سکتے ہیں، آگے عمل درآمد کروانا تو پھر سر یہ آپ کے حصے میں آئے گا۔ چلیں عمل درآمد ہم ضرور کروائیں گے، ہم جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے، اور ایک بار پھر بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے روتھ فاؤ کو آپ نے یہ اعزاز دیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ادا کروں گی سر کہ آپ نے چند منٹ ہمیں دیے اپنے قیمتی وقت میں۔ شکریہ آپ کا، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ لوگ سب سے مل کر آج ہائیڈلبرگ میں، اور آپ لوگ سب کو میں یہ کہہ سکتا ہوں جرمن میں alles gut۔ ڈانکے شین۔ بس میں ارم سے ارم بطول قادری کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی